نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، گزشتہ جمعے آپ کے سامنے وضو سے متعلق چند باتیں عرض کی گئی تھی اور یہ بتلایا گیا تھا کہ وضو کا ایک طریقہ ہے اور وہ طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیم فرمایا. صحابہ نے عملاً اس طریقے کو آگے پھیلایا اور اس سلسلے میں ایک حدیث شریف جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے آپ کے سامنے عرض کی گئی تھی اور وضو کا طریقہ بتلایا گیا تھا. اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ وضو بعض اہم عبادات کی وجہ سے اہم بن گیا ہے. اس وضو کو جب تک اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں کریں گے عین ممکن ہے طہارت حاصل نہ ہو، اور طہارت حاصل نہیں ہوگی تو عبادت نہیں ہوگی، اور عبادت نہ ہونے کا مطلب یہ کہ اللہ کیا مقبول نہیں ہوگی. عبادت نام اس کا نہیں ہے کہ میں نے نیت باندھ لی اور سلام پھیر لیا، درمیان کے جتنے بھی اعمال انجام دیے وہ ہو گئے، میں نے کر لیا تو ہو گئے. نہیں، ہونا وہ شمار ہے جو اللہ نے مقبول کیے. تو وضو بڑی اہم چیز ہے، اتنی اہم چیز کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وضو کے استعمال شدہ پانی کے متعلق فرما رہے ہیں کہ جب آدمی اعضائے وضو کو دھوتا ہے، چہرے کو دھو رہا ہے، ہاتھ کو دھو رہا ہے، کوہنی سمیت دھو رہا ہے، دونوں پاؤں دھو رہا ہے، ناک میں پانی ڈال کے سنک رہا ہے، منہ میں پانی ڈال کے کلی کر رہا ہے، یہ جو اعضائے وضو کو دھو رہا ہے اور اس کے دھونے کے بعد جو قطرے زمین پر گر رہے ہیں اعضائے وضو سے، اس میں ہمارے بعض ایسے گناہ جس کا ہمیں علم ہی نہیں ہوتا، ہاتھ سے ہو گئے، ناک سے ہو گیا، چہرے سے ہو گیا، پاؤں سے ہو گئے، ہمیں علم نہیں ہے. اللہ اس اعضائے وضو کے دھونے کی برکت سے وضو کا پانی کے قطرے جو ٹپکتے ہیں ان قطروں کے ساتھ ان گناہوں کو زمین پر ڈال دیتے ہیں. اتنا اہم.
تو جو چیز اتنی اہم ہو وہ ایسی بس سستی نہ کرے تو بڑا نقصان ہے ہمارا یہ۔ ہم دنیا کے نقصان کو دیکھتے ہیں، اپنے کاروبار کے نقصان کو دیکھتے ہیں، اور اللہ سے جو کاروبار کر رہے ہیں اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اعضائے وضو کو مل مل کے دھویا جائے، اور اعضائے وضو کا دھونا وہ شمار ہوگا کہ پانی ہم نے ہاتھ پہ ڈالا، یہ نہیں ہے چلے میں ہاتھ میں کیا بس یوں مل لیا گیلا ہو گیا پورا۔ دھونا وہ شمار ہوگا جس میں سے قطرے ٹپکیں 2-4 کم از کم، وہ دھونا شمار ہوگا۔ اور کتنا اہم ہے یہ وضو، آپ کو معلوم ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 1,24,000 کے قریب پیغمبر اور رسول گزرے ہیں، ان کی امتیں بھی گزری ہیں۔ کتنی ہوں گی؟ اور ایک امت ہے ہمارے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ساری امتیں ایک طرف اور یہ امت ایک طرف زیادہ ہوگی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بعثت ہوئی تا قیام قیامت نبی ہیں، ساری امت ہے۔ صحابہ کرام نے ایک سوال کیا نا، ہمارا مسئلہ حل کر دیا۔ کتنا اہم مسئلہ، اس سردی میں بھی اس بات کو سن کر ہمیں شوق پیدا ہوگا کہ ہم وضو کو صحیح کریں نا، اور ویسے بھی صحیح کرنا چاہیے، نہیں کریں گے عبادت ہی نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میدان محشر میں گزشتہ امتیں بھی ہوں گی، آپ کی امت بھی ہوگی؟ ہاں ہوگی۔ پھر تو اب آپ گزشتہ امتوں کے درمیان میں سے اپنی امت کے افراد کو کیسے پہچانیں گے؟ کتنا اہم سوال ہے نا، کتنا اہم سوال ہے کہ ساری امتیں موجود ہیں، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت تک، اور یہ امت محمدیہ بھی موجود ہے۔ افراتفری کا وقت ہوگا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، شوہر بیوی کو نہیں پہچانے گا، سب اپنا افراتفری میں ہوں گے۔ حضور علیہ السلام سے سوال ہو رہا ہے اس وقت کا، آپ اپنی امت کے افراد کو کیسے پہچانیں گے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کو ان کے اعضائے وضو کی روشنی سے پہچانوں گا نا۔ یہ ہم جو اعضاء ہیں، یہ چہرہ، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ ناک، یہ جو ہم وضو میں دھوتے ہیں، اچھے طریقے سے جب دھوئیں گے تو قیامت کے دن اس میں ایک روشنی پیدا ہوگی نا۔ حضور فرما رہے ہیں میں دور سے پہچان جاؤں گا فلاں شخص میری امت کا ہے نا۔ فائدہ کس کا ہوا؟ میرا اور آپ کا؟ حضور کا تو کوئی فائدہ نہیں کہ ہمارا نبی ہم کو میدان محشر میں پہچان لے، یہی تو فائدہ ہے۔ تو اس لیے وضو درست ہونا چاہیے۔ وضو کے دوران یہ سوچنا کہ اس کو چھوڑ دوں گا تو کیا ہو جائے گا، نہیں، اسی کو چھوڑنے سے تو ہوگا۔ وضو اچھے طریقے سے، غرم محجلین من آثار الوضو او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، انہی اعضاء وضو کے دیکھ کر، اس میں وضو کے آثار کو دیکھ کر پتہ چلا جو نماز پڑھنے والے ہیں تو وضو کرتے ہیں نا، سب سے پہلے پہچانے جائیں گے۔ ہمارے بھائی بہن ایسے بھی تو ہیں مسلمان، بیچارے نماز نہیں پڑھتے، اللہ سب کو توفیق عطا فرما دے، سب کے لیے یہ آسان فرما دے کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح سنیں اور نماز کی فوراً فکر ہو جائے۔ اللہ ہم سب کے دلوں میں یہ تڑپ پیدا فرما دے۔ یہ وضو ہے نا۔ اچھا، یہ وضو کی جو بات ہوئی، اس میں اور مسائل بھی ہیں۔ ایک آدمی نے، مرد ہو کہ عورت، آدمی سب ہیں، ایک نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، یہ گھڑی باندھی ہوئی ہے، اگر وضو کے دوران گھڑی نہیں اتارتا
تو اعضائے وضو میں سے تو یہ ہاتھ بھی ہے نا دھونے کا. میں انگوٹھی نہیں اتار رہا تو اس کو بھی تو دھونا ہے نا ہاتھ کو. تو حکم یہ ہے کہ انگوٹھی کو ہلائیں دھوتے وقت نا, آگے پیچھے کریں, گھڑی کو آگے پیچھے کریں, پانی چلا جائے نیچے نا اچھی طرح. اگر ایسا نہیں کریں گے اور پانی نہیں پہنچے گا تو وضو درست نہیں ہوگا. وضو درست نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی. ایسی انگوٹھی ہے, ایسی گھڑی ہے جو ہلتی ہی نہیں ہے, اتنی سخت ہے, اتنی ٹائٹ ہے, تو بہتر یہ کہ اس کو اتار لیا جائے نا وضو سے پہلے, ورنہ وضو کے ناقص ہونے کا خطرہ ہے. شریعت کا حکم یہ ہے, ایک آدمی نے آٹا گوندھا, نماز کا وقت ہوا, اٹھا, وضو کر کے نماز پڑھ لی, پتہ چلا اعضائے وضو کے کسی حصے میں آٹے کا جسم چپکا ہوا تھا نا, وضو درست نہیں ہوا. جب تک کہ آٹے کا جسم نہیں اتاریں گے اپنے جسم پر سے اور پھر وضو کریں گے تب وضو درست ہوگا. اس کا بھی خیال رکھنا ہے. یہ جو رنگ روغن کرتے ہیں اس میں یہی ہوتا ہے نا, وہ ہاتھ میں لگا رہ گیا اور اسی دوران نماز بھی پڑھ لی وضو کر کے. وہ جب تک جسم پہ سے اس رنگ کو نہیں اتارے گا اور پھر وضو کرے گا تب نماز درست ہوگی. اسی طریقے سے وہ عورتوں نے ناخن پر پالش لگائی ہوئی ہوتی ہے نا, اگر وضو کر کے لگائی ہے اور وضو قائم ہے, نماز کا وقت آ گیا, نماز پڑھ لے, درست ہے. وضو کا وقت آیا, نماز کا وقت آیا, وضو کرنے کے لیے اٹھے, پالش بھی لگی ہوئی ہے, وضو کر رہے ہیں, نماز درست نہیں ہوگی, وضو بھی درست نہیں ہوگا. یہ پالش پہلے اتارنی پڑے گی, پھر وضو کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے جو ہونٹوں پر سرخی لگا لیتی ہیں خواتین, وہ پہلے اتارنی پڑے گی, پھر وضو کرنا پڑے گا. اگر کسی عورت نے, جو آج کل فیشن چل گیا ناخن کے اوپر ناخن چپکا لینا, اگر یہ ناخن کے اوپر ناخن چپکا ہوا ہے اور وضو کر رہے ہیں تو وضو درست نہیں ہوگا, ناخن اتار کے وضو درست ہوگا.